روزہ رکھنے کی وجہ سے انسان کی جوانی ان تمام برائیوں سے بچ جائے گی جن برائیوں میں پڑھ کر کے جوان برباد ہو جاتا ہے۔ پیاس لگنا غلط نہیں ہے، آپ چوری کا پانی پی کر کے پیاس بجھائیں گے، وہ ہے جرم۔ ٹھیک اسی طرح سے اگر کسی مرد اور عورت کے اندر جنسی خواہش ابھر رہی ہے، یہ جنسی خواہش کا ابھرنا کوئی عیب نہیں ہے، تو اس کی جوانی کا تقاضا ہے۔ البتہ یہ جنسی خواہش کو غلط طریقے سے پورا کرنا وہ ہے جرم۔ دیکھنے والوں کو میرا سلام، میں ناصر ہوں اور ہمارے ساتھ یہاں مفتی نذیر صاحب ہیں۔ مفتی صاحب السلام وعلیکم علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ مجھے بہت مزہ آ رہا ہے آپ کے ساتھ یہ پروگرام کرنے میں مفتی صاحب، مجھے بہت کچھ پتہ چل رہا ہے اور میری جو نالج ہے اس میں کافی اضافہ ہو رہا ہے۔ میں سننے والوں کے لیے بتاؤں کہ آج کا جو ہمارا موضوع ہے، اس کا انتخاب جو ہے وہ مفتی نذیر صاحب نے کیا، اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے رمضان اور جوان۔ مفتی صاحب کوئی خاص وجہ آج کے موضوع کی؟ بہت اچھا۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی کا سب سے زیادہ حساس، سب سے زیادہ سنجیدہ، جی سب سے زیادہ فکر مندی والا موضوع یہی ہے کہ ہماری یوتھ، ہماری نوجوان نسل ان تمام خرابیوں سے بچ جائے جن خرابیوں کے دلدل میں اس وقت بے شمار نوجوان پھنس چکے ہیں بالکل اور ان کی زندگی برباد ہو رہی ہے۔ بالکل جوانوں کی بربادی کا نتیجہ یہ ہے کہ ان کے والدین کی امیدیں خاک میں ملیں گی، ان کے والدین کی تمناؤں کا خون ہو جائے گا، ان کے والدین کا بڑھاپا مصیبتوں کے گزرے گا اور خود ان جوانوں کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ اس لیے جب یہ کہا جاتا ہے کہ ہماری سوسائٹی کا سب سے حساس، سب سے زیادہ سنجیدہ، سب سے زیادہ فکر مندی اور غمناک ٹاپک کون سا ہے، تو جب آپ ان کی ٹاپک کو جمع کرنے لگیں گے تو آج کے نوجوان نسل کا مسئلہ سب سے زیادہ گمبھیر ہے۔ بالکل اس لیے رمضان کے حوالے سے جوان کا رول کیا بنتا ہے اور رمضان جوان کو ٹچ کیسے کرتا ہے، یہ انتخاب اس وجہ سے کیا کہ میں ایک حدیث کے حوالے سے یہ بات سمجھانا چاہوں گا۔ جی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جی یا معشر الشباب، اے جوانو، من استطاع منکم الباۃ فعلیہ بالتزوج، جو تم سے گھر بسانے کی استطاعت رکھتا ہو، جو اس پوزیشن میں آ گیا کہ وہ گھر بسا سکتا ہے، یعنی نکاح کرنے کے وسائل اس کے پاس ہو گئے، اس کو چاہیے کہ فوراً نکاح کر لے۔ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، اس نکاح کی وجہ سے تمہاری آنکھوں کا وہ گناہ نہیں ہوگا جن گناہوں میں تمہاری آنکھیں ڈوبی رہتی ہیں اور تمہارے چاہتے یا نہ چاہتے تم ان کو کنٹرول نہیں کر سکتے۔ وَأَحْسَنُ لِلْفَرَجِ، اور اللہ نے جو پرائیویٹ پارٹ پیدا کیا ہے جس کا ایک بہت بڑا مقصد ہے، اس پرائیویٹ پارٹ کو کنٹرول کرنے میں تم کو آسانی ہوگی جب تمہارا نکاح ہوگا۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اور اگر تمہارا نکاح نہیں ہو پا رہا ہے، فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، تو وہ بہت زیادہ روزے رکھے۔ بالکل یہاں آ کر کے گویا جوانی کا تعلق روزے کے ساتھ جڑ جاتا ہے کہ گویا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جوان کو اپنی جوانی کنٹرول کرنے کے لیے پہلا حکم تو دے رہے ہیں کہ نکاح کر لیں، اور اگر نکاح کرنے کے وسائل نہیں ہیں، وجہ کوئی بھی ہے، رکاوٹیں کچھ بھی ہوں، گھریلو رکاوٹیں ہوں، ابھی تعلیم پڑھ رہے ہیں، ابھی جاب نہیں لگا ہے، ابھی روزگار نہیں ہے، گھر میں بھائی بہن اور ان کا بھی نکاح نہیں ہوا ہے، لہذا آپ کا نکاح ابھی نہیں ہو پا رہا ہے، اس کی وجہ کوئی جینون ہے یا بلا وجہ کے رکا ہوا ہے، تو آپ اپنی جوانی کو کنٹرول میں بچانے کے لیے اس وقت اللہ کے نبی فرمان کے بہت زیادہ روزے رکھیں۔ روزہ رکھنے کی وجہ سے انسان کی جوانی ان تمام برائیوں سے بچ جائے گی جن برائیوں میں پڑھ کر کے جوان برباد ہو جاتا ہے اور اس کے بعد اپنے آپ کو نکال نہیں سکتا۔ یہاں آ کر کے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ رمضان اور جوان کا آپس میں کنیکشن کیا ہے۔ بالکل صحیح مفتی صاحب، یہ اب بہت اچھی دیکھنا یہ بات آپ نے کی، لیکن میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں یہاں آپ سے، میں معذرت کہوں آپ کو، میں نے ٹوکا، میں یہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جب ہم ہمارے نوجوان بھائیوں کی بات کرتے ہیں، بہنوں کی بات کرتے ہیں، نکاح کی بات کرتے ہیں، آج کل ہمارے معاشرے میں نکاح بھی بہت لیٹ ہو رہے ہیں، اور جب تک دیکھا جاتا ہے کہ جب تک لڑکا کچھ کر نہیں رہا ہو یا اس کے پاس کمائی کا ذریعہ نہ ہو تب تک اسے رشتہ ملتا بھی نہیں ہے، اور اسے ایسے دیکھا جاتا ہے کہ جیسے یہ ناکارہ ہے، جبکہ وہ پوری اپنی کوشش کر رہا ہوتا ہے، اپنی جو کہ اس کے وسائل انہیں ٹھیک کرنے کے، کمائی کا ذریعہ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے۔ ایسی صورتحال میں کیا کیا جائے؟ جناب محترم، یہ واقعی بہت گمبھیر مسئلہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں نکاح جو لیٹ ہو رہا ہے، جی اس لیٹ ہونے کی سزا اسی جوان کو مل رہی ہے جی کہ وہ اپنے آپ کو گناہ سے بچا نہیں پاتا، وہ آگے چل کر کے طرح طرح کے ٹینشنوں کا، ڈپریشن کا، انزائٹی کا اور
پریشانیوں کا شکار ہو جاتا ہے، کیونکہ ایک طرف سے جوانی کی وجہ سے اسے نکاح کی ضرورت ہے، دوسری طرف سے بے روزگار ہے، لہذا نکاح مل نہیں رہا ہے، گھر میں ایسے تقاضے ہیں، بھائی بہن پہلے سے بڑے ہیں، ان کی وجہ سے اس کا نکاح ہو نہیں پا رہا ہے۔ یہ جو لیٹ نکاح ہونے کی وجہ، اس کی وجہ کچھ بھی ہو، لیکن یہ بہت بڑی سزا آج کے جوان کو لگ رہی ہے، اور اس کے نہ چاہتے ہوئے بھی لگ رہی ہے۔ ہماری تمنا یہ ہے، اور چاہت بھی ہے، اور کوشش بھی ہے، اور ہم ترغیب بھی دیتے ہیں والدین کو کہ اپنی بچوں کے رشتے جلدی کرو۔ کاش کشمیر کی ٹرینڈ بدل جائے کہ لوگ اپنی بچوں کے نکاح جلدی کرنے لگیں، اور لڑکی والے بھی یہ سمجھنے لگیں کہ ہم نکاح دے دیں گے، لڑکا اگر اپنے گھر میں بیٹھ کر کھا پی رہا ہے تو ہماری بیٹی کو بھی پھاکا نہیں لگے گا۔ اور لڑکے کے والدین جب رشتہ مانگنے کے لیے جائیں تو کھل کر کے کہیں، اگرچہ ہمارا بچہ ابھی بے روزگار ہے، مگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا بھی گناہ سے بچ جائے اور آپ کی بیٹی بھی ٹھکانے پر پہنچ جائے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ابھی نکاح کر دیں گے، ابھی رخصت کر دیں گے، جس طرح سے ہم اپنے بچے کو کھلائیں گے پلائیں گے اور کوئی کمی نہیں ہونے دیں گے، آپ کی بیٹی کو بھی کھلائیں گے کہ پلائیں گے، کوئی کمی نہیں ہونے دیں گے، تب تک جب تک ہمارا بیٹا برسر روزگار ہو جائے۔ جب لڑکے کے والدین یہ پیشکش کریں گے اور لڑکی کے والدین بھی دور اندیشی سے کام لیں گے تو جلدی نکاح ہوں گے، اور جلدی نکاح ہونے کا نتیجہ ہوگا کہ ان گناہوں سے انسان بچ جائیں گے۔ اب یہ جو ہمارے معاشرے میں ہے کہ جب تک تعلیم مکمل نہیں ہوگی، جب تک روزگار نہیں ہوگا، تب تک نکاح نہیں ہوگا، اور تب تک اگلے لڑکی والے نکاح دینے کو بھی تیار نہیں ہوتے ہیں، یہ غلط طریقہ ہے۔ آج کل تو لڑکے کا بینک بیلنس اور پراپرٹی بھی دیکھی جاتی ہے، کہاں سے لے کے آئے گا وہ؟ جی، تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ لڑکے الگ تباہ ہو رہے ہیں، لڑکیاں الگ تباہ ہو رہی ہیں۔ کتنی بیٹیاں چاہتی ہیں کہ ہمیں کوئی گھر مل جائے، چاہے وہاں جا کر کے خود بھی کچھ کمائی نہیں کرنی پڑے، مگر ہو جائے ہمارا رشتہ، ہم جانے کے لیے تیار ہیں۔ یعنی ایسا بھی پایا گیا کہ لڑکی اپنے ماں باپ سے کہہ رہی ہے فلاں لڑکے کے ساتھ میرا رشتہ کر دیجئے، اگرچہ وہ بے روزگار ہے مگر مجھے وہ فاقہ نہیں ہونے دے گا، اور میں بھی کچھ کماؤں گی، وہ بھی کچھ کمائے گا، چاہے پرائیویٹ جاب میں ہی کما لیں، اور اپنی زندگی ہم چلائیں گے۔ مگر ماں باپ کہتے ہیں نہیں، جب تک وہ باقاعدہ بہت اچھا روزگار نہیں کمائے گا، جب تک وہ بہت بڑا پیسہ جمع نہیں کرے گا، پھر بہت ہائی فائی شادی جب تک نہیں ہوگی، تب تک تمہیں لٹکنا پڑے گا، انتظار کرنا پڑے گا۔ تو لڑکے والے اپنی بیٹوں کو لٹکائے ہوئے ہیں، اور لڑکیاں اپنی بیٹیوں کو لٹکائی ہوئی ہیں۔ اس صورتحال میں جو رمضان ہے، تو رمضان دونوں کو کہتا ہے بھائی روزے رکھو کثرت سے، روزے رکھ کر کے تم اپنے کم سے کم ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچا سکو گے جو گناہ انسان کی نفسانی چاہت کے بنا پر ابھرتے ہیں۔ یعنی اللہ نے یہ جو جنسی خواہش بندوں میں رکھی ہے، یہ ایسے ہی جیسے بھوک، کھانے کی بھوک، پانی کی طلب، پیاس بھی رکھی ہے، بھوک بھی رکھی ہے، یہ تو نیچرل تقاضے ہیں، اور یہ اللہ نے جو نیچرل تقاضے رکھے ہیں یہ کوئی گناہ کی چیز نہیں ہے، ان کا غلط استعمال گناہ کی چیز ہے۔ بھوک لگنا غلط نہیں ہے، بھوک کو غلط طریقے سے مٹانا برا ہے، پیاس لگنا غلط نہیں ہے، آپ چوری کا پانی پی کر کے پیاس بجھائیں گے وہ ہے جرم۔ ٹھیک اسی طرح سے اگر کسی مرد اور عورت کے اندر جنسی خواہش ابھر رہی ہے، یہ جنسی خواہش کا ابھرنا کوئی عیب نہیں ہے، تو اس کی جوانی کا تقاضا ہے۔ البتہ جنسی خواہش کو غلط طریقے سے پورا کرنا وہ ہے جرم، اسی کو کہیں گے زناکاری، اس کو کہیں گے غلط ریلیشنز۔ تو غلط ریلیشن، غلط تعلقات، اور اس کے نتیجے میں جو ہماری سوسائٹی کے جو بہت ہی افسوسناک واقعات سامنے آ رہے ہیں، اور خاص طور پر ان مقامات پر جہاں ہمارے بچے اور بچیاں ہیں، جیسے کوچنگ سینٹروں میں ہوں، یا اسی طرح سے ہاسٹلوں میں ہوں، یا گھروں سے باہر کہیں کال سینٹروں میں ہوں، وہاں لڑکوں اور لڑکیوں کا جو بہت ہی تباہ حال ہے، جس کا تذکرہ کرنا بھی بڑا مشکل ہے کہ ان کی راتیں کیسے گزرتی ہیں، ان کے خیالات کیا ہیں، وہ کس طرح سے غلط ایکشنز میں مبتلا ہیں، ان کی آنکھیں، ان کے کان، ان کی زبانیں، ان کے کیا کیا غلطیاں کر رہے ہیں، یہ سارا اسی وجہ سے ہے۔ تو رمضان ہمیں درس دیتا ہے جب تم روزہ رکھو گے تو اپنی اس چاہت کو کنٹرول کر سکو گے، کیونکہ جب روزہ رکھتا ہے تو انسان کو ادھر سے بھوک لگی ہے اور روزہ کی وجہ سے انسان کو کنٹرول کر رہا ہے، پیاس لگی ہے، روزے کی وجہ سے انسان شام تک نہیں پیتا ہے۔ جب یہ عادت ہو جائے گی برداشت کرنے کی، تو جب وہ دوسرا جذبہ ابھرے گا، اس دوسرے جذبے کو بھی کنٹرول کرنے کا مزاج بنے گا۔ اور جب اللہ کے نبی یہ فرما رہے ہیں کہ جوان انسان کی جوانی کو کنٹرول کرنے کا دوسرا ذریعہ، پہلا ذریعہ تو نکاح ہے اور دوسرا ذریعہ جو ہے وہ روزہ ہے، تو لازماً یہ روزہ اس کے لیے مفید ہوگا۔ چنانچہ میں ایسے جوانوں کو جانتا ہوں اور قریب سے جانتا ہوں، اور وہ مجھ سے جڑے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی جب ہم نے آپ سے کہا کہ ہماری حالت یہ ہے، ہمیں نکاح چاہیے، والدین کر نہیں رہے ہیں،
ہم کہہ رہے ہیں لیکن وہاں سے وہ سننے کو بھی تیار نہیں، بار بار کہہ نہیں پاتے ہیں، شرم آتی ہے۔ اب ہم کیا کریں گے؟ تو میں ان سے کہتا ہوں کہ اب تم کثرت سے روزے رکھو۔ پہلے روزہ رکھنے کے لیے تو طبیعت آمادہ ہوتی نہیں، لیکن جب انہیں روزے رکھنے شروع کیے تو فوراً کہتے کہ جی ہمارا تو کنٹرول ہو گیا، اب تو ہمیں وہ برے جذبات ابھرتے ہی نہیں ہیں۔ اور جب جب ہمیں جذبات ابھرتے ہیں فوراً روزہ رکھ لیتے ہیں، 2-4 دن روزے رکھ لیے، کنٹرول ہو گیا۔ تو غرض یہ کہ روزہ یعنی رمضان کنٹرول کرنے کا ایک بہترین تربیتی دور ہے۔ جب ہم رمضان میں روزے رکھیں گے تو ہماری جوانی ہمارے قابو میں آ جائے گی، اور بعد میں بھی جب ہمارے جذبات ابھریں گے، کیا جذبات ابھریں گے؟ جذبہ ابھرے گا، میں بھی میوزک سنوں گا، میں بھی ڈانس دیکھوں گا، میں بھی کسی کے ساتھ غلط ریلیشن میں آ جاؤں گا، میں بھی کسی کو میسیجیں بھیجوں گا، میں بھی ویڈیو کالنگ کروں گا، میں بھی راتوں کو یہ۔ تو ان بری عادتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے رمضان ایک بہترین تربیتی کورس ہے۔ اس رمضان کے ذریعے سے ہم ان بری عادتوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اور میں پھر دوبارہ حدیث سنا کر کہتا ہوں، ہمارے جوانوں کا جو گمبھیر مسئلہ ہے بری عادتوں میں مبتلا ہو کر جوانیاں برباد کرنے کا، ان بری عادتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے رمضان بہترین زمانہ ہے۔ اور یہ اس لیے بہترین زمانہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا یا معاشر الشباب، دیکھیے کتنے درد مندی کے ساتھ اللہ کے نبی جوانوں کو خطاب کر رہے ہیں، اے جوانوں، بہت ہی محبت، یعنی اس جملے کے پیچھے کتنا درد اور کتنی محبت تھی وہ ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ آپ نے فرمایا یا معاشر الشباب، او جوانوں، من استطاع منکم الباۃ، جو ہی نکاح کرنے کے وسائل تمہارے پاس جمع ہو جائیں، جو ہی حالات ایسے ہو جائیں کہ اب تم نکاح، تو دیر مت کرنا، فوراً نکاح کر لینا۔ اس کی یہ گویا یہ مطلب ماں باپ کو بھی حکم دیا جا رہا ہے، اولادوں کو بھی۔ اور ایک حدیث میں تو یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کسی لڑکے لڑکی سے گناہ ہو گیا اور اس کے نکاح کی ضرورت ہے مگر ماں باپ نے دیر کر دی نکاح کرنے میں اور اس کی وجہ سے گناہ ہو گیا، تو وہ گناہ پہلے اس کے ماں باپ کے ساتھ لکھا جائے گا۔ ٹھیک، تو اب اللہ کے نبی بہت درد مندی کے ساتھ فرمانے، او جوانو، جتنا جلدی ہو سکے نکاح کر لینا، اور اس کی وجہ سے تمہاری آنکھیں بھی گناہ نہیں کریں گی، اور تمہارے دوسرے جو جسم کے اعضاء گناہ کرتے ہیں ان سے تم گناہ سے بچ جاؤ گے۔ اور اگر تم سے نکاح نہیں ہو پا رہا ہے، رکاوٹ کوئی بھی ہے، وہ جنون ہے یا مجبوریاں ہیں، تو ان رکاوٹوں کی وجہ سے اگر تمہارا نکاح بھی نہیں ہو پا رہا ہے تو فعلیک بالصوم، ان کے ذمہ لازم ہے کہ وہ بہت زیادہ روزہ رکھیں۔ فإنہ لہ وجاء، یہ روزہ ایک ایسا ہتھوڑا بنے گا جو تمہاری جنسی چاہت کی آگ کو جو بھڑک رہی ہوگی اس کو کنٹرول کرے گا، اس کو کوٹے گا، اور اس کے بعد تم قابو میں رہو گے، اور قابو میں رہو گے تو گناہوں سے بچ جاؤ گے۔ اور آسان نہیں ہے جوان کا اپنی جوانی کو بے داغ رکھنا، اور امتحان یہ رزلٹ اس وقت ہوتا ہے جس دن بچے کا نکاح ہوتا ہے۔ جب نکاح ہوگا تو اس دن لڑکا سوچتا ہے میں نے اب تک کیا 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 ہے، اور جب سوچتا ہے اور خیال آتا ہے نہیں بچ گیا ہوں، تو اندر سے ایک ایسی خوشی ملتی ہے، ایسی شانتی ملتی ہے جس کا اندازہ ہم نہیں کر سکیں گے، ایسی خوشی۔ اور جو ہی خیال آتا ہے فلاں جگہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے، فلاں جگہ میں نے یہ جرم کیا ہے، فلاں جگہ میں نے یہ غلط ٹچنگ کی ہے، اور وہ جو ہی خیال آتا ہے تو اندر سے کچوکے لگتے ہیں، ضمیر کوستا ہے، اور اس کے بعد پھر ایک اور جذبہ ابھرتا ہے کہ اب اپنے پارٹنر سے پوچھیں گے آپ کے کسی کے ساتھ تعلقات تو نہیں تھے؟ وہ حیران ہو جائے گا یہ کیا پوچھ رہے ہیں، اور یہیں سے رشتے میں تلخی شروع ہو جاتی ہے۔ تو میں اس وقت جو گفتگو میں نے کی، اس گفتگو کا خلاصہ میں عرض کرنا چاہوں گا، اور وہی اپیل ہے۔ نمبر 1، والدین جتنا جلد ہو سکے اپنے بچوں کے نکاح کریں، اور اس میں لڑکی والوں سے کہیں کہ دیکھو اگرچہ ہمارا بیٹا اس وقت بے روزگار ہے، مگر جیسے ہم نے اپنے بیٹے کی کوئی چاہت پوری ہوئے بغیر نہیں رکھی، ہم نے اس کا اچھے کپڑے، اچھی تعلیم، اچھا کھانا سب کچھ دے رہے ہیں، اسی طرح سے جب نکاح کریں گے تو آپ کی بیٹی کو ہم اپنی بیٹی سے زیادہ خوشی کے ساتھ پالیں گے، تب تک جب تک بچے کا نکاح نہ ہوگا۔ یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ جوانوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے آپ کو برے تعلقات سے بچائیں، میوزک سننے سے بچائیں، ڈانس دیکھنے سے بچائیں، فضول خرچی سے بچائیں، آوارہ پھرنے سے بچائیں، وقت برباد کرنے سے اپنے آپ کو بچائیں، موبائل کے غلط استعمال کرنے سے اپنے آپ کو بچائیں، اور غلط تعلقات سے بچائیں۔ اور یہ سارا سبق آپ کو لینا ہوگا رمضان کے مہینے میں، اور یہ رمضان کا میسج آپ کو یہی دیا جا رہا ہے، اسی لیے ہم نے اس ٹاپک کا انتخاب کیا۔ اللہ کرے اس رمضان کے نتیجے میں آپ کی جوانی بے داغ رہے، اور اگر داغ لگ چکا ہو تو آپ اس داغ کو دھونے کے لیے تیار ہو جائیں، اور جوانی آپ ٹھیک طرح سے گزاریں، ایسی طرح سے کہ آگے چل کر کے آپ جب اپنی جوانی کو سوچیں گے تو آپ کو اطمینان ہونا چاہیے، نہ کہ افسوس ہونا چاہیے۔ اللہ کرے آپ کی جوانی ایمان، اخلاق، کردار، صحت، روزگار اور ہر اعتبار سے کامیاب تر رہے۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بالکل صحیح، آپ نے سن لیا، مفتی صاحب نے تفصیلاً بیان کیا، اور مجھے لگتا ہے کہ ایک شو ہمیں مفتی صاحب کے ساتھ کرنا چاہیے جس میں ہم بات کریں گے کہ توبہ کیسے کی جائے۔ مفتی صاحب مجھے لگتا ہے کہ اکثر لوگ جو ہیں وہ نا امید ہو جاتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ کیا ہم نے جو گناہ کیے ہیں اس کی معافی ہمیں ملے گی یا نہیں۔ سو اس پہ ہم ایک پروگرام ضرور کریں گے۔ بہت بہت شکریہ دیکھنے کے لیے۔
Ramadan Diaries with RJ Nasir, presented by Arise International Academy.